بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے متقیوں کو جو مداومت کے ساتھ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور تقویٰ میں مداومت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغات کا وعدہ دیا اور ان دو باغات میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں دو چشمے جاری ہوں گے اور یہ چشمے جنت میں ہیں. وہاں کا پانی انتہائی طور پر صاف اور شفاف ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر جنت میں جو چشمے جاری ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن. فرماتے ایک تو پانی کا صاف اور شفاف پائپ لائن ڈالیں گے. دنیا میں جیسے کرنا پڑتا ہے کہ بھئی دنیا بھر کا فلٹر کرتے ہیں پھر پانی اچھا آتا ہے ورنہ گندا آتا ہے. وہاں کے پانی کی یہ خوبی بیان کی کہ اس میں عرصے تک رہنے کے بعد تغیر نہیں آتا. پھر زمزم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے. زمزم کا پانی آپ سال دو سال بند کر کے رکھیں پھر کھولیں تو ایسا ہی خوشبودار نکلے گا اور اس میں کوئی بھی تعفن اور بدبو نہیں ہو. اس کی اصل بھی جنت ہے. اس لیے جن لوگوں نے زمزم کا ٹیسٹ کیا ہے جائزہ لیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی برا بیکٹیریا نہیں. اس کے سب اوصاف نہایت عالیشان ہے, نہایت عمدہ ہے. بنسبت دوسرے پانی کے جو نمونے لیے گئے اس کے اندر دنیا بھر کی خرابیاں جو ہے وہ معلوم ہوئی. بلکہ یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ یہ پانی اگر بیمار پیے تو اس پر کیا اثر ہوگا. تو سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے پینے سے شفا ہوگی. تو جو اصل جنت کے اندر پانی ہوگا اس کی شان کیا ہوگی, وہ کتنا شاندار ہوگا. پھر فرمائے ایک نہر اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایک دودھ کی نہر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جاری فرمائی ہے. دودھ کو اگر گرم نہ کیا جائے اور دیکھ بھال نہ کی جائے تو دودھ بہت جلدی بگڑ جاتا ہے. لیکن جنت کے دودھ کی خوبی یہ بیان کی کہ اس کے ذائقے میں طویل زمانہ گزرنے کے باوجود تغیر نہیں آتا. نمبر 3، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے ایک نہر جاری فرمائی ہے شہد کی، اور یہ شہد بھی انتہائی طور پر خالص ہے اور نہایت صاف ستھرا ہے. دنیا میں جو شہد آتا ہے اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، موم بھی ہوتا ہے، اور آج کل جو اصلی شہد آتا ہے اس میں اصل طور پر شکر آتی ہے، اور وہ پورا چھپا جو ہے پلاسٹک کا لے کے آتے ہیں اور شہر کے عقل مندوں کو بیوقوف بنا جاتے ہیں. تو شہد تو اصلی ہو تو کام کرے، 100 بیماریوں کی دوا ہے شہد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی. آیورویدک جو دوائیں ہیں اس کا اصلی بیس شہد ہے. جتنی دوائیں بنتی ہیں اور کھلائی جاتی ہیں بیماروں کو، ان میں شہد میں ملا کر دوائی کھلائی جاتی ہے. تو شہد تو اصل فائدہ دیتا ہے، اور وہ دوا باقی جو مزاج اور ضرورت کے اعتبار سے ملائی جاتی ہے. اگر شہد اصلی نہیں ہے تو اس کا فائدہ بھی نہیں. اب یہ جانچ پڑتال کرنے والے کرتے ہیں شہد اصلی ہے کہ نہیں ہے، مدد اصلی ہے کہ پھلی ہے، وہ لوگ جائزہ لیتے ہیں. لیکن جنت کے شہد کی خوبی یہ بتلائی کہ مصفا یعنی نہایت صاف ستھرا شفاف ہے. اور چوتھی ایک نہر جاری فرمائی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے دنیا میں انہوں نے شراب سے اپنے آپ کو روکا تھا، تو وہاں پاکیزہ شراب کی نہر جاری فرمائیں گے جو پینے والوں کے لیے نہایت مزیدار ہوگی اور خوش ذائقہ ہوگی. اور اس میں برائی کا یا بری چیز کا نام و نشان نہ ہوگا، اور نہ ایسا نشہ آتا ہوگا جیسا کہ دنیا میں آتا ہے اور انسان حیوان بن جاتا ہے. بعض صحابہ کرام نے ایمان لانے سے پہلے بھی شراب نہیں پی، جیسے کہ بہت سے صحابہ کرام جو ایمان لائے انہوں نے بت پرستی پہلے کبھی نہیں کی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے ورقہ ابن نوفل ہیں اگرچہ وہ ایمان نہیں لا سکے، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بت پرستی پہلے بھی نہیں کی، سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بت پرستی کی جائے. اور شراب بھی بہت سے لوگوں نے نہیں پی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شراب کیوں نہیں پی رہے تھے جبکہ اس زمانے میں تو شراب عام تھی، فرمایا شراب پینے کے بعد انسان جو ہے وہ بچگانہ حرکتوں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب نشہ اس کو آ جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں. لوگ اس کی حرکتوں پر ہنستے ہیں، اور فرمایا کہ میں سردار ہوں، لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، اور شراب پی کر ایسی پوزیشن میں آ جاؤں کہ بچے میری مذاق اڑا رہے ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ معیوب چیز ہے، اس بنا پر اس کو نہیں کیا. تو یہ 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ نے
جو جاری فرمائی ان میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے اوصاف جو بیان کیے بڑے زبردست ہیں. وہ اوصاف کا عالم یہ ہے کہ پانی دنیا میں رہ کر متغیر ہوتا ہے، دودھ بگڑ جاتا ہے، شراب میں ملاوٹ ہوتی ہے، شراب سے ایسا نشہ آتا ہے کہ انسان جو ہے بدگانہ حرکتوں پر اتر جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو شراب عطا فرمانے والے ہیں اس کا نام ہے سلسبیل. سل کے معنی پوچھو، سبیل کے معنی راستہ. تو جب وہ شراب پیے گا شرابن طہورا، تو پینے کے بعد جو ہے وہ پوچھے گا کہ میرا جنت میں محل کہاں ہے، میرا جنت میں مکان کہاں ہے. وہ پینے کے بعد اس پر جنت کا مکان کھل جائے گا، اور دنیا میں جو شراب پیتا ہے اس پر جو ہے عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ راستہ گھر کا بھی بھول جاتا ہے. بہرحال دو زبردست چشمے جاری ہوں گے. وہ باغ قیمتی ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہو، اور پانی بھی صاف ستھرا ہو اور میٹھا بھی ہو. تو میٹھا پانی عرب میں ایک تو کم دستیاب ہے. اس بنا پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بہت قیمتی مانا جاتا تھا، جو مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ کے اندر تھا. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر پانی واقع مقدار میں اور میٹھا تھا. اس لیے حضور بار بار تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر پانی بھی پیتے تھے، کھجورے بھی استعمال کرواتے. اب فرماتے ہیں اس سے آگے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ فرماتے ہیں باغ خالی سیدھا سپاٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر طرح طرح کے راستے بنے ہوں گے، اور اس کے اندر جو درخت ہوں گے وہ شاخدار ہوں گے، اور شاخیں جو ہے وہ پتوں سے لچی ہوئی ہوں گی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے پھل جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے. ایسا بات دیں گے. یہ بات تو انتہائی طور پر قیمتی ہوگا کہ جس کے اندر پھلدار درخت بھی ہو اور اس کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جنتی دنیا میں تو بیچارہ بہت جو ہے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا، فکر مند رہا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اللہ فرمائیں گے جس چیز کے لیے تو دوڑ دھوپ کرتا تھا وہ دوڑ دھوپ کا خلاصہ جو ہے وہ تیرے سامنے جنت کی شکل میں آیا ہے. اب تجھے دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں ہے، دوڑ دھوپ کی جگہ دنیا کی، اور یہاں وہ دوڑ دھوپ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اور جو ثمرہ ملنا چاہیے وہ ثمرہ ملنے کی جگہ ہے. تو متقین اعلیٰ فروش بطائنھا من استبرق، گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور گدے میں باہر کے کپڑے کا اندازہ اور اس کی عمدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کا جو استر ہے وہ قیمتی جنتی ریشم کا ہوگا. اب اندازہ لگائیے کہ جب اندر ریشم ہے تو باہر جو ہے وہ کتنا شاندار جو ہے کپڑا لگا ہوگا. اور جنتی وہاں جو ہیں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے گفتگو کرتے ہوں گے. یہ دنیا کی سمٹ کی گورنمنٹ کی بینچیز پر جو بکواس کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوں گے. دنیا میں ہے یہ بکواس کا سلسلہ، اور جنت کے اندر فضول باتوں کا سلسلہ نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہلوائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے جو ہے جو ان کی تمنا ہوگی وہ پھل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ جنل جنتین دان، اور دونوں باغات سے پھل تازہ بتازہ ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہوں گے، جس کے لیے ان کو کوئی مارکیٹ بھی نہیں جانا اور ان کو صبح سے محنت بھی نہیں کرنا، اور تیار ان کے پاس جو ہے وہ پھل کٹے کٹائے تیار ہیں. دنیا میں جو پھل ہوتا ہے اس میں گٹلیاں ہوتی ہیں زیادہ اور مغز ہوتا ہے کم. جیسے کہ بیر کے
اس میں صرف چھلکا کھانے کو ہوتا ہے، باقی جو گٹلیاں ہیں پھینکنے کو ہوتی ہیں۔ لیکن جنت میں جو پھل رکھے ہیں اللہ نے، اس میں گٹلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں پھینکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پھینکنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ جنت کے رویش جو بنائی ہے وہ زبرجست کی اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے، اور راستے جو ہے اور مشک اور عنبر کے ذریعے سے تیار کیے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں یہ چیزیں پھینکنے کا نظام ہی ختم کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جب اتنی مقدار میں کھائے گا کہ پھل بھی کھائے گا اور لحمن طریہ بھی کھائے گا اور تیار گوشت بھی کھائے گا، تو جب یہ کھانے کے بعد دنیا میں پہلے جو ہے ملا، اس کے بعد خلا ہوتا ہے، یعنی آدمی پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد خالی کرنے کی فکر اس کو ہوتی ہے، تو وہاں اس کا نظام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملا کا نظام تو وہاں رکھا ہے، لیکن جنت کا کمال یہ ہے کہ خلا نہیں ہے، وہاں بیت الخلا ہے ہی نہیں، تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ بلکہ محققین نے لکھا کہ جہاں سے فضلہ اور نجاست باہر آتی ہے وہ جگہ ہی کو ختم کر دیا جائے گا، وہ جگہ رہے گی نہیں، تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ فرماتے ہیں پیشانی پر پسینے کی چند بوندیں آئیں گی جو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوں گی، جبکہ دنیا میں پسینہ جو ہے انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور ڈکار جو اس کو آئے گی اس سے دنیا کی خوشبوئیں جو ہیں وہ بیکار ہو کر رہ جائیں گی، جبکہ دنیا میں جن لوگوں کو رمضان میں ڈکار آتی ہے تو لوگوں کی طرح بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ کھاتا ہی اتنا ہے، تو پھر جو ہے پیٹ بھر کے اتنا کھائے گا، ڈکاریں لے گا، تو دوسروں کی نمازوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ پہلی سب میں ڈکار کھاتا ہے، اخیر والا مدنیاں کرتا ہے، تو یہ دنیا کا نظام ہے۔ فرماتے ہیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو عمر بھی عطا کریں گے، اور وہ بھی خالی تصور نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ نہ کسی انسان نے ان کو دیکھا چھوا ہے، نہ کسی جنات کا سایہ ان پر پڑا ہے، جو دنیا میں عاملین کے کام چلنے کا راستہ ہے، کیونکہ عاملین کے دھندے یہی ہیں کہ کسی کے سر میں بھی درد ہو تو جنات کا سایہ بتاتے ہیں، اور کسی کے جسم میں بھی درد ہو اور چکرا رہا ہو سر تو اس کو بھی بتاتے ہیں کہ تیرے پر جنات کی ٹیم کا حملہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے دنیا کے اندر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر ہم نے جو حوریں تم کو عطا کرنا ہے وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ ایک تو قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں کسی غیر پر پڑنے کا سوال نہیں، اتنی پاکیزہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسلمان گھرانوں میں مسلمانوں کو جو خواتین دی ہیں ان کی بھی یہ خوبی ہے۔ چنانچہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے گھرانے اور امت مسلمہ کی جو ماں بہنیں اور خواتین جن کو اللہ نے دین سے آراستہ کیا ہے اور دین کے زیور سے وابستہ کیا ہے، اس کا شوہر چھوڑ کر کونے میں بٹھا کر جاتا ہے تو یہ اتنی پاک باز ہے، اتنی پاک دامن ہے، اتنی امانت دار ہے کہ 2 سال کے بعد جب آئے گا تو اپنی بیوی کو اسی کونے کے اندر اسی طرح سر جھکا ہوا بیٹھا ہوا پائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی برکت۔ جب دین آتا ہے تو حیا بھی آتی ہے، جب دین آتا ہے تو شرم بھی انسان کے اندر آتی ہے، اس بنا پر کہ ایمان کا زبردست شعبہ ایک مومن کو جو پایا گیا ہے وہ ہے حیا۔ چنانچہ یہ بڑی زبردست حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے وہ ایمان کا زبردست شعبہ ہے، اور حیا شرعی یہی ہے اور حیا ایمانی یہی ہے کہ کسی خاتون کی
کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے. اور اللہ نے ان کو ایسی شرم و حیا دی ہے جو ان کے لباس میں بھی رکھی گئی ہے, ان کے جسم میں بھی رکھی گئی ہے, اور ان کی آنکھوں میں بھی رکھی گئی. چنانچہ قرآن کریم میں حیا کا تذکرہ عورتوں کے سلسلے میں فرمایا تو یوں کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مردوں کے لیے بہتر کام بتایا کہ وہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں, اس بنا پر کہ دل ارادہ نظر ڈالنے کی وجہ سے ان کے اعمال تمام بیکار ہو جاتے ہیں. یہ کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. جتنی محنت کی ہے اعمال سے ثواب کے حاصل کرنے پر وہ تمام دھول دھال کے ختم ہو جاتی ہے, اور بالکل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے جس کی فصلیں کاٹی گئی. اس بنا پر اسلام نے آنکھوں کا پردہ پہلے بتایا اور مردوں کو کہا کہ تم کو تو پردہ نہیں کرنا لیکن تمہیں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنا ہے, اور عورت کو بھی فرمایا کہ تجھے بھی اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنا ہے اس بنا پر کہ تیری شرم اور تیری حیا اسی میں ہے. پھر نے مسئلہ لکھا وہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی جو ہوگی وہ اور بھی زیادہ شرم والی ہوگی, حیا والی ہوگی. اس لیے جب نکاح کا موقع آیا اور ماں باپ نے یہ کہا کہ فلان لڑکے سے تیرا عقد ہونے والا ہے, تو وہ لڑکی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے اور وہ جواب نہیں دیتی اور سر ماں باپ کے سامنے جھکا لیتی ہے. تو فقہا نے فرمایا اس کی حیا کو ایسے ہی سلامت رکھو, اس کی شرم کو باقی رکھو, یہ پردے کو چاک نہ کرو, اس کو مت توڑو, اور اس نے جو سر جھکایا ہے اس سے نتیجہ نکالو کہ اس بات میں اور نفی میں نہیں دے رہی ہے جواب, گویا کہ اس کا سر جھکانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ماں باپ کے فیصلے سے رکھتی ہے, ماں باپ کا انتخاب اس کو منظور ہے. اس لیے اب اس کے منہ میں انگلی ڈال کر ہاں نہ کی بات نہ کہہ ہوا ہو. شوہر دیدہ ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے, لیکن کنواری کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ ذکر کر دیا. معلوم ہوا کہ عورت کی ذات میں اللہ نے شرم و حیا فطری طور پر رکھا ہے اور شریعت مقدسہ نے اس کا انتہائی طور پر لحاظ کیا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ ان قاصرات الطرف, معلوم ہوا کہ عورتوں کی خوبی اور کسی خاتون کے کمال میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حسن صورت سے زیادہ حسن سیرت کی طرف متوجہ ہوا ہے. اس لیے یہاں دوسری جگہ پر جو ہے ان کی آنکھوں کا بھی تذکرہ آیا, ان کے حسن و جمال کا حدیثوں میں بے حد تذکرہ کیا, لیکن قرآن کریم نے جو ان کی خوبی بیان کی وہ باطنی خوبی بیان کی, اور وہ باطنی خوبی یہ ہے کہ یہ نگاہیں جھکائی ہوئی اور بڑی شرمیلی اور بڑی حیا ہے. اور اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا بہشتی زیور. عورت کے لیے زیور کیا ہے؟ اس کا دوپٹہ ہے, اس کی شرم ہے, اس کی حیا ہے. یہ تمام جو ہے عورت کا اصلی زیور ہے اور کسی خاتون کا قیمتی سرمایہ ہے. اگر کسی خاتون کے پاس کروڑوں روپیوں کا زیور ہو لیکن اس کے پاس اگر حیا کا زیادہ نہ ہو, اس کے پاس شرم نہ ہو, تو ظاہری بات ہے کہ اس کی شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ دولت سے انسان کی حیثیت نہیں بنتی. انسان کی حیثیت اگر بنتی ہے تو وہ اس کے باطنی اوصاف اور باطنی خوبیوں کے ذریعے سے بنتی ہے. اور خوبیوں میں عورت کی سب سے بڑی خوبی بیان کی اس کا نگاہوں کا جھکا ہوا ہونا, جو اس کے اندر کی شرم اور حیا کا ترجمان ہے, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون انتہائی طور پر شرمیلی ہے اور یہ
اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہتی. تو فرمایا تین قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور پھر آگے ان کی خوبیاں بیان کی. اور جو خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی عفت کو اور اپنی پاک دامنی کو قیمتی زیورات سے زیادہ سنوارا ہے اور قیمتی زیورات سے زیادہ اس کی حفاظت کی ہے، فرمایا یہ یاقوت اور مرجان سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ موتی دنیا میں جو قیمتی تم سمجھتے ہو اس سے بڑا موتی جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوبیوں سے نوازا ہے. تو اصل میں باطنی حسن سے عورت کا حسن بڑھتا ہے اور باطنی خوبیوں سے عورت کی خوبی اور اس کے کمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان. یہ دو موتیوں کے نام ذکر کیے مثال کے طور پر کہ جیسے تم یاقوت اور مرجان کو دنیا میں حیثیت دیتے ہو اور اس کو وقار والا سمجھتے ہو اور اس کو قیمتی سمجھتے ہو، جنتیوں کو اور مداوم متقیوں کو جو ہمیشہ کے لیے تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اللہ تعالی یہ سب نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں. اور آگے چل کے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی تم نے اعمال اچھے کیے ہیں تو ہم نے بدلہ اچھا دیا ہے. یہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اعمال آپ کے تئیں بہت زیادہ اچھے کریں اور اللہ تعالی حساب میں آپ کو بدلہ کم دیں. ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہم کام کم کرتے ہیں لیکن اللہ کم کام پر ہمیں زیادہ اجر اور زیادہ بدلہ دیتے ہیں. یہ اس امت کے خواص میں سے ہے اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے. ایک واقعہ دیکھتے ہیں حدیثوں میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اپنی عبادتوں کے لیے کہ اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کریں، اس کے لیے کوئی دن کے منتخب کرنے کی اجازت ہے کہ تم منتخب کرو اپنے لیے کون سا دن پسند کرو گے. سب سے پہلے یہود ہیں. یہ بہت پرانی قوم ہے. 2000 سے زیادہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بھیجے ہیں اور ان کو سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ بنو اسحاق کے اندر آئی ہے نبیوں کے سلسلے اور بنو اسماعیل میں نبی کیسے آ گئے. اس کا جواب تو قرآن کریم نے دے دیا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ وہ چاہے تو بنو اسماعیل میں دیں اور وہ چاہے تو بنو اسحاق میں دیں. اب یہ بنو اسحاق بنو اسماعیل کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. یہ تو علمی چیز ہے، علماء بھی تشریح کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 100 سال کی عمر کے قریب حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کو لے کر یہ تشریف لے آئے حرم میں، جہاں ہے حرم، وہاں ان کو آباد کیا. حضرت اسماعیل کی نسل سے جو تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ کی سلب سے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ یہ عرب کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کو بنو اسماعیل کہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیشہ شکار، کیونکہ وہاں اور کوئی کاروبار تو تھا نہیں کہ بھائی فیکٹری میں کام کریں گے اور پیسے گھر آ جائیں گے. وہاں تو جو ہے ذات محنت اور کام کر کے لوگ کرتے تھے. تو کام کے طور پر کیا ہے، جنگلوں میں جاتے تھے، شکار کرتے تھے اور شکار کے ذریعے سے اپنا گزر اوقات اور اپنا پیٹ بھرتے تھے. گویا یہ سب سے پیارا طریقہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر آنے سے پہلے کئی سال تک سیاحت میں رہے. تو جہاں جہاں وہ گئے وہ شہر والوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے خادموں کو کہتے تھے اور خود بھی شکار کرتے تھے کہ یہ انتہائی طور پر حلال ہے، اس میں مشترک
دبے ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. کسی کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ شکار کیا ہے اور اللہ نے شکار کو حلال کیا ہے، اس لیے اس میں حرمت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یا اس میں شبہ کا اور اشتباہ کا کوئی سوال پیدا نہیں. یہ بنو اسماعیل کی تاریخ ہے. اسی بنو اسماعیل والی نسل میں سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس لیے ہمارے جد امجد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اولاد دی. حضرت سارہ جو ہیں وہ بھی سن رسیدہ اور عمر رسیدہ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام اسحاق ہے. بنی اسرائیل جتنے ہیں وہ حضرت اسحاق سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق. حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسی وجہ سے ان کی نسل سے پیدا ہونے والوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے. چنانچہ یہ 12 بیٹے جو ہیں ان کی نسلیں چلی اور 12 خاندان جو ہیں وہ آباد ہوئے. جب یہ 12 خاندان آباد ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ مصر پہنچے. اس کے بعد پورا گھرانہ جو ہے وہ مصر میں آ کے شاہی گھرانے کی حیثیت سے آباد ہوا. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ مصر پر فرعونیوں کا غلبہ ہوا اور بنی اسرائیل ان کے دستگیر بن گئے اور ان کے غلام بن گئے. بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ظالم سے ان کو یہاں سے نکالا تو یہ 12 بھائیوں کی اولاد کی تعداد 6.5 لاکھ ہو چکی. اب یہ 6.5 لاکھ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم سے پار ہو کر وادی تین کے اندر چلے گئے. تو یہود کی تاریخ پرانی. اب فرماتے ہیں کہ ان کو دن کے انتخاب کرنے کے لیے کہا کہ ہفتے میں سے ایک دن انتخاب کر لو. انہوں نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا. چنانچہ سنیچر کے دن یہودیوں کے گھر میں نہ لائٹ جلے گی اور نہ وہ گاڑی چلائیں گے، نہ وہ کاروبار کریں گے، نہ کھانا پکائیں گے. بہت ڈر گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سنیچر کا دن انتخاب کرنے کے بعد جب انہوں نے سنیچر کے دن کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی بہت بڑی پکڑ فرمائی، یہاں تک کہ ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. تو یہ اتنے ڈر گئے کہ اب سنیچر کا انتہائی طور پر احترام کرتے ہیں. اور ان کو اگر برطانیہ میں کسی جگہ لائٹ بھی جلانی ہو تو مسلمان کو گھر میں بلا کر لائٹ جلواتے ہیں. کہتے ہیں تم جلا سکتے ہو، ہم نہیں جلا سکتے. اس کے بعد یہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. کئی انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا اور کئی انبیاء کرام پر انہوں نے الزامات لگائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بگڑی ہوئی نسلوں کو سدھارنے کے لیے انہی میں سے ایک نبی پیدا کیے جن کا نام حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. ہمارے مدرسے میں بیچارہ ایک طالب علم تھا تو وہ ذرا غبی تھا، اتنا ہوشیار نہیں تھا، لیکن وہ کبھی سر بہت زیادہ ہلاتا تھا، کبھی زیادہ سر ہلاتا ہے تو بہرحال وہ سر زیادہ ہلاتا تھا. ایک دن استاد محترم نے کہا کہ دیکھو ان کی جو ہے وہ ذہانت کا امتحان لیا جائے، ابھی دیکھو بتائیں گے کتنے ذہین ہے یہ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی انجیل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرین کے پیچھے لگنے والے انجیل کو کہتے ہیں. حالانکہ انجیل ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں کیا تھا یہ تفصیلی چیز ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا تھا، جو 10 نقطے اترے تھے اور جو 10 تختیاں دی تھی، جس کی ڈاکیومنٹری انگریزوں نے تیار کی ہے 10 کمانڈمنٹس کی، تو وہ اس میں وہ تمام تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تفصیلات ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ تورات میں کیا تھا، اور اس سے زیادہ قرآن بتاتا ہے۔ اب انجیل والے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نصرانی کہلاتے ہیں، اور نصرانی اس بنا پر کہلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ نامی بستی کے قریب پیدا ہوئے، تو وہاں سے اٹھ کر ان کی والدہ لے کے آئی، اس بنا پر اس قوم کو نصرانی کہا گیا۔ پھر یہ کتاب ملی شاندار، ان کو دن انتخاب کرنے کے لیے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی دن منتخب کر لو۔ انہوں نے اتوار منتخب کیا، انہوں نے کہا کہ سنڈے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو ہے وہ مکمل فرما دی، اور اسی دن جو ہے وہ شروع کی ہے نئی تخلیق کا سلسلہ، اس بنا پر ہم سنڈے کو لیتے ہیں۔ تو نصرانیوں نے اتوار لے لیا، اور یہود نے جو ہے وہ سنیچر لے لیا۔ اب رہ گئے امت مسلمہ والے، یہ بھی بڑی امتیں ہیں، لیکن سب سے اخیر میں سرکار تشریف لائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس بنا پر حضور کے لیے جمعہ کا دن منتخب ہوا۔ وہ 2 قوموں کو سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، جمعہ کا جامع دن ہمیں دیا۔ فرمایا جمعہ کے دن دنیا کی بنیاد پڑی ہے، جمعہ کے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام نے روح پھونکی ہے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، اور جمعہ کے دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو جمعہ کے دن بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سے کمالات ہیں، اس بنا پر جمعہ کا دن جو ہے وہ شکرانے کی عبادت کے طور پر ہمارے لیے طے کیا گیا ہے۔ گویا کہ ہمارے ابا آدم پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کو جنت میں داخلہ دیا اور ان کے اوپر انعامات کی بارش فرمائی، تو ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ شکریہ کے طور پر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو احسان فرمایا اللہ نے ہمارے ابا آدم پر، اور ہم اس کے شکریہ میں جمعہ کا دن جو ہے اس میں عبادت کرتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی کام انہوں نے کیا، انعام ان پر ہوا، اور شکرانہ ہم ادا کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ وہ اس طریقے پر کہ اللہ نے عاشورہ یعنی 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت فرعون ظالم اور ان کی قوم سے نجات دی۔ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن میں روزہ رکھتی تھی، یہاں تک کہ حضور مدینے پہنچے تب بھی وہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے لوگ تھے ان کو اللہ نے ظالموں سے نجات دی تھی، اس بنا پر ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے شکرانے کے لیے جمعہ کا دوبارہ ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابونا آدم ہیں، اس بنا پر ان پر ہونے والے احسانات کا یہ شکریہ ادا کیا۔ اب چھوٹی سی بات اور کرنی پہ بات ختم کریں۔ اب کام کیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بھائی کون ہمارا کام کرے گا، ہم اس کو کام کے مطابق دیں گے۔ یہود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم کام کریں گے، تو ان کو ٹائم لیمٹ دیا کہ صبح سے لے کر مثال کے طور پر ظہر تک۔ انہوں نے یوں تو کہا تھا شام تک کام کرنا، لیکن دوپہر کو ہم جائزہ لیں گے تم نے کام کیسا کیا ہے۔ تو صبح سے دوپہر تک انہوں نے کام کیا،
اور 11 اجر شام تک دینے کا وعدہ تھا، تو دوپہر تک جو انہوں نے کام کیا، دوپہر کو ان کا روزینہ ان کو دے دیا اور کہا تمہارا کام برابر پسند نہیں ہے تم جاؤ۔ پھر اعلان ہوا بھائی ہمارا دن باقی ہے اور کام بھی باقی ہے، کون ہے جو اب کام مکمل کرنے کو تیار ہے؟ تو نصارہ آ گیا ہے، انہوں نے کہا کیا دیں گے؟ تو یوں کہا کہ باقی دن میں تم کو 11 اجر دیں گے، یعنی 11 روزینہ دیں گے۔ انہوں نے کام کیا، شام کا وقت ہو گیا، پھر ان کے کام کا جائزہ لیا تو ابھی کام ناقص تھا اور نامکمل تھا، زیادہ پسند نہیں آیا ان کا کام۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اور کوئی ہے کہ ہمارا کام دن کے کنارے پر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، تو جو کمپلیٹ کر دے گا ہم اس کو دگنا جو ہے بدلہ دیں گے، اور اس کو یہ 2 قوموں کو جو صبح دوپہر دیا وہ اس کو تھوڑے وقت کے اندر ڈبل دیں گے۔ چنانچہ امت مسلم آئی، انہوں نے کہا اللہ ہم کام کرتے ہیں، تو صبح سے لے کر دوپہر کا ٹائم بہت لمبا، اتنا کام انہوں نے کیا تھا 11 ان کو، یعنی ایک ہی ویجز ان کو دیا ہے۔ دوپہر سے لے کر یعنی ظہر سے لے کر عصر کا ٹائم حنفیہ کے اعتبار سے یہ لمبا ٹائم ہے۔ یہ لمبے ٹائم میں نصارہ نے کام کیا، ان کو ایک ویجز دے دیا، 11 جو ان کا روزینہ تھا وہ دے دیا۔ اب کام باقی رہ گیا تھا، اب کام اتنا رہ گیا تھا کہ عصر سے لے کر مغرب کا ٹائم، عصر سے لے کر مغرب کا ٹائم بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت چھوٹا اور مختصر ٹائم ہے حنفیہ کے یہاں، کیونکہ ہم 2 مثل کے بعد پڑھتے ہیں عصر کی نماز، تو یہ ٹائم کم ہے، کم کا ٹائم ہے اور ڈبل اجر ملا اور ڈبل روزینہ ملا، اور کام سے خوش ہو گئے کہ تم نے کام بہت اچھا کیا۔ تو یہود و نصارہ ہے، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کام تو ہم نے زیادہ کیا اور بدلہ ان کو تم نے زیادہ دیا، تو اللہ پوچھیں گے تمہارے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی اس کے خلاف کیا ہے؟ تمہارے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی کہ تم اتنا کام کرو گے تو اتنا دیں گے، ہم نے اتنا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ نصرانی آئے، انہوں نے کہا اللہ آپ نے ان کو دگنا دے دیے، ہم کو 11 دیے، تو اللہ پوچھیں گے کہ تم نے جو وعدہ تم کو کیا تھا اس کے اندر ہم نے کوئی کمی کی ہے؟ نہیں کی ہے، تم نے کام میں کمی کی، ہم نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو صبح والوں کو بھی واپس کیا، ان کو بھی جواب دیا، اور جو دوپہر والے کام کر رہے تھے ان کو بھی جواب دیا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ ان لوگوں نے تو کام بہت مختصر کیا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، لیکن آپ نے ان کو دگنا جو ہے بدلہ دے دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میری مرضی کی بات ہے، میں جس کو جتنا دینا چاہوں دے سکتا ہوں، کام میرا ہے تو میں کام سے جس کے خوش ہوں اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہوں، اس بنا پر میں نے ان کو زیادہ دیا ہے، اس لیے تم کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس بنا پر کہ تمہارا کوئی حصہ چھین کر میں نے ان کو نہیں دیا، بلکہ ان کا جو حق تھا ان کو دیا ہے، تمہارا حق تم کو دیا ہے، اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوتا۔ تو میں یہ اس پر کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے کام کیا تو کام تو تمہارا کم ہے لیکن احسان میرا بہت ہے کہ تم نے عصر سے مغرب کی پیریڈ کا کام کیا ہے، لیکن وہ دن بھر محنت کرتے رہے، اتنا تم کو میں تھوڑے ٹائم کے اندر دے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اس امت کے ساتھ کہ تھوڑا کام کرو، اور پہلی امت والے 400 سال عبادت کریں، ان کو اتنا دیتے ہیں، فرماتے تم کو چند لیالی قدر مل جائے اور اس میں تم عبادت کرو تو تم کو 60 سال کی عمر میں 400 سال کی عبادت کا ثواب دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسلنا ولا تسر علينا اللهم عافنا ولا تحرمنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما معصیات سے اجتناب نصیب فرما اور نیکیوں کا عشق ہمیں عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد الا اللہ کا. اب بہت سے لوگ نئے بھی تشریف لائے ہیں ان کو کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا ذکر ابھی سادگی سے کریں، جن کو ابھی اجازت ملی ہے ذکر کی وہ سادگی کے ساتھ جیسے روز ہم کرتے ہیں دوسرے کو اس طرح کریں، اور جن کو اجازت ملی ہے وہ ضربوں کے ساتھ جو جہری ذکر بتایا ہے وہ 100 یا 200 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی ہے وہ کرتے رہیں. اور اس کے بعد اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناک سے دماغ کی طرف لام سر کو اٹھانا، علامہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا، اور الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے یہاں جب لگانا لا الہ اور الا اللہ. تو ایک تو یہ ہے. اس کے بعد الا اللہ جو ہے اس میں صرف ایک ہی دل پر جو ضرب لگانی ہے وہی ہے. اس کے بعد اللہ اللہ ہے وہ بھی ایک ہی طرف ہے. اس کے بعد اللہ وہ بھی ایک ہی طرف ہے. تو لا الہ الا اللہ سے انشاءاللہ یہ ذکر شروع کریں گے اور اللہ پر جو ہے وہ ختم کریں گے. اب دوسرے جن حضرات کو ہم نے ذکر بتایا ہے پوری تصویر کا 100 مرتبہ کا یا 200 مرتبہ کا یا بعض کو 1200 مرتبہ کا، تو وہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے اوراد میں 200 مرتبہ درود پاک کا پڑھنا، جو درود آسان لگے، جیسے صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہم صلی علی محمد، ایسے بہت سے جو ہیں درود پاک ہیں، نسائی شریف میں بھی لکھے ہیں. تو مختصر سے مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے افضل اور بہتر درود کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ درود ابراہیم ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جو صحیح احادیث کے اندر منقول ہے اور جس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی. اس کے بعد تیسری چیز استغفار ہے. استغفار کا مطلب کیا؟ مغفرت کا طلب کرنا. کلمے کا ورد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکروں کی جان ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد دوسری چیز ہے درود پاک، کیونکہ سرکار کے احسانات بے شمار ہیں. اس بنا پر ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اس احسان کا کچھ تو ادا کریں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار پر درود دیں 200 مرتبہ. تیسری چیز ہے کہ روزانہ جو ہے ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں، روزانہ نہیں بلکہ ہر آن صادر ہوتے ہیں اور ہر لمحہ ہوتے ہیں.
تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہونے والے گناہوں کو دھونا، جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے تو آدمی اس کے دھونے کی فکر کرتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے تو اس کے دھونے کی فکر کرتا ہے، تو پھر دل میلا ہوتا ہے گناہوں سے تو اس کو دھونے کی اور اس کی صفائی کی فکر کرے، جو استغفار کے ذریعے سے ہوگا، اور 200 مرتبہ استغفار 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کیا جائے۔ اور سب سے بہترین طریقہ کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم سے کم پاؤ پارا، آدھا پارا، جن کو اللہ نے توفیق دیے 1 پارا، جن کو توفیق دیے 2 پارا، جیسے جیسی حیثیت ہے آپ کی اس کے مطابق وہ لوگ پڑھیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جامع الاذکار، قرآن سب ذکروں کا جامع ہے۔ اس کے بعد مراقبہ ہے۔ اب لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں مولانا مراقبہ نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ایسا ہو گیا کہ شادی کے دن باہر آتا ہے دلہا نہیں آتا، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو بھائی اصل چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ تصوف اور خاص طور سے ہمارے سلسلے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بھائی اپنے طور پر جو بھی وقت مل جائے اس کے اندر کرنا چاہیے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور چند لمحے انسان نہیں نکال سکتا، اپنے کاموں کے لیے آدمی گھنٹوں کے گھنٹوں نکالتا ہے، کہیں دواخانے میں بیٹھتا ہے، کہیں وکیل کے یہاں بیٹھتا ہے، کہیں دکانوں میں اپنا وقت ضائع کر ڈالتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں آدمی کے۔ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے اصلاح کے لیے چند منٹیں دے دیں؟ تو ہمیں روزانہ فکر کر کے مراقبہ کرنا چاہیے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب دور کے بس قدم آخر میرے زبان میرے الہ
اللہ
مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل واسی کا اللہ کیا۔ عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی ہے، جس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، اور ساتھ تیرے کفن جائے گا۔